بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم بڑا پریکٹیکل اور اہم ٹاپک کر رہے تھے اور اس سلسلے میں اس کا پارٹ 1 ہم نے کر لیا تھا، اور آج اس سے آگے یہ پارٹ 1 لکھا ہے لیکن یہ پارٹ 2 آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا کیپیچولیٹ کر لیں، تھوڑا سا دہرا لیں جو کل ہم نے پڑھا تھا۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انٹرویو 2 لوگوں کے بیچ میں ڈسکشن ہوتی ہے، ایک ایکسپرٹ جو ہے وہ ہائر کرنے والے کی سائڈ سے ہوتا ہے اور ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اور اس میں کینڈیڈیٹ کو جانچنا ہوتا ہے کہ کتنا اس کا نالج ہے اس چیز کے بارے میں جس میں اس نے جاب کرنی ہے، اور کتنا جو ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ایکسپرٹیز، اس کے سکلز ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ کیا اتنے اچھے ہیں کہ وہ جاب کو ایزیلی اچھے انداز میں کیری کر سکے۔ تو یہ جی شارٹ لمیٹڈ ٹائم میں ہم نے یہ چیزوں کا جائزہ لینا ہوتا ہے انٹرویو میں، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ پریپریشن ہمیں جو ہے نا اس کی طرف دھیان دینا ہے، جب بھی انٹرویو کو لائٹلی نہیں لینا بلکہ اپنے آپ کو پروفیشنلی جیسے انٹرویو میں پریپیئر کرتے ہیں اور کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہ آگے جا کے ہم نے بتائی ہیں، تو پریپریشن لازمی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انٹرویو کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یوزولی پہلے 2 ٹائپ کی ہوا کرتے تھے، آج کل کیونکہ انٹرویو جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور ٹیلی فون کی وجہ سے یہ جو ہیں انٹرویو ٹیلی فون پہ بھی ہونے لگ گئے ہیں آپ کے۔ اب یہ جو زوم ہے یہ بھی انٹرویو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسکائپ بھی انٹرویو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس کے تھرو ہم کانٹیکٹ ہیں ابھی یہ گوگل میٹ، یہ بھی، تو یہ اب سارے جو ہیں انٹرویو کے لیے استعمال ہونے چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب انٹرویو جو ہے اس کو اب 3 قسموں میں 3 طرح سے کیٹیگرائز کر لیں۔ ایک پینل انٹرویو جس میں ایک انٹرویو دینے والا ہوتا ہے اور اس کو جج کرنے والے لوگ جو ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوتے ہیں، اور ایک انٹرویو اس کو ہم فیس ٹو فیس انٹرویو کہتے ہیں، اس میں ایک انٹرویو دینے والا ہوتا ہے اور ایک انٹرویو لینے والا ہوتا ہے، یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اور جو ہے زیادہ آسان ہوتا ہے فیس ٹو فیس انٹرویو دینا کیونکہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ جج کر رہا ہوتا ہے، اور پینل کو انٹرویو دینا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنے لوگوں کے ذہن ملے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح سے جو ٹیلی فون کا ہم نے انٹرویو اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے جو آپ زوم پہ یا میٹ پہ یا اس طرح کا انٹرویو اسکائپ پہ دیتے ہیں۔ تو یہ جی ٹیلی فون کے انٹرویو میں کچھ چیزوں کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسی طرح ہی سمجھنا ہے جیسے یہ ریئل انٹرویو ہے، اور آپ نے سیکیور پلیس پہ جہاں پہ آپ کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو وہاں پر آپ نے اس انٹرویو کو دینا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کچھ لوگ شیئر کر رہے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے فلیٹ میں، تو ان کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی انٹرویو ہے، اس دوران انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس سی وی جو ہے نا جو آپ نے اپنے کمپنی میں جمع کروائی ہے وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس، اپنے پاس رکھا ہو پین اور پیپر، تاکہ کوئی چیز امپورٹنٹ لکھنی پڑ سکتی ہے انٹرویو کے دوران میں۔ اور اس طرح سے اگر آپ بہتر ہے کہ انٹرویو جو ہے پہلے اس کی فون پہ بھی کسی دوست کے ساتھ پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انٹرویو میں آپ بالکل جیسے ریئل انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں ویسے ہی اسمائل کریں، جیسچرز وغیرہ آپ کے ہونے چاہیے، اور اس میں یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے نا اس میں جوش ولولہ یہ نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک مونوٹونس نہیں ہونی چاہیے، یکسانیت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک ہی طرح سے بات نہیں کرتے جائیں، بدل بدل کے لہجہ، ٹھیک ہے نا، اس انداز جیسے نیچرل وے ہوتا ہے بات کرنے کا ویسے ہی۔ اور اس میں آپ نے بالکل جو آپ جس طرح نیچرلی بیہیو کرتے ہیں تو آپ نے نیچرلی بیہیو کرنا ہے پروفیشنل انداز میں، ٹھیک ہے، زیادہ فرینڈلی نہیں ہونا لیکن جیسے نیچرلی بات بندہ کرتا ہے ویسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے تیسرا انٹرویو، اور انٹرویو سے پہلے کیا کچھ کر لیا جائے یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں جو ہے اپنی سی وی کو اچھی طریقے سے پریپیئر کرنا ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے، اور جو اسکل چیک کر لینے ہیں کہ واقعی میری سی وی میں وہی اسکل مینشن ہے
جو انہیں چاہیے. آپ کو کمپنی کے بارے میں انفارمیشن لے لیں, اور کمپنی کے بارے میں انفارمیشن اگر اس کی ویب سائٹ ہے تو وہاں سے لے لیں. اور اس کے علاوہ کمپنی, ہر بڑی بڑی کمپنی اپنی اینول رپورٹس شائع کرتی ہیں, اس سے بندہ جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا کیا کاروبار کا کیا طریقہ ہے, کس انداز میں, وہ سارا ان کا پروسیس پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جی آپ ان میگزینز وغیرہ جو کہ بزنس کی خبریں, ان کو ان ٹچ رہیں. بزنس کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے, بڑی اچھی لینگویج ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو جو ہے آپ اس کی لرننگ آپ کی ہونی چاہیے. اور اس طرح سے آپ وہ امپلائیز جو اس فرم میں کام کرتے ہیں جہاں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں, ان سے آپ ان ٹچ رہیں, ٹھیک ہے, ان سے مل لیں تاکہ وہ آپ کو کوئی اس حوالے سے, کیونکہ وہ ریئل انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں آپ جا کے کام کرنا چاہ رہے ہو, تو وہ آپ کو کوئی اچھی ویلیبل سجیشنز دے دیں گے. تو یہ بھی آپ کر لیں. انٹرویو کرنے سے, یہ پرائر انٹرویو لکھا ہے, پرائر انٹرویو سے پہلے کرنے کے کام ہیں جی. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ کام جو ہے انٹرویو میں کر لینے ہیں, اور کچھ کاموں سے اوائڈ کرنا ہے. جو کر لینے ہیں کام وہ ڈوز ہیں, ٹھیک ہے, جن سے اوائڈ کرنا ہے وہ ڈونٹس ہیں. اب ڈوز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ لوکیشن کو آپ اس کا ذرا سروے تھوڑا بہت کر لیں جہاں پر آپ نے انٹرویو جا کے دینا ہے. اور اگر آپ کو جاب اپلیکیشن وہ جا کے عموماً آرگنائزیشن میں جو ہے نا اپلیکیشن دیتے ہیں کہ اس کو فل کر دیں, اس میں تھوڑے بہت آپ کی انفارمیشن لی ہوتی ہے, پھر وہ سیلری وغیرہ کے حوالے سے بھی اس میں کویشچنز ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا اگر آپ نے فل کرنی ہے تو بڑی اچھے انداز میں نیٹلی فل کرنی ہے, اور ساری انفارمیشن دیں, بیچ میں مس نہ کریں, اور انفارمیشن وہی دیں جو ایکوریٹ ہو, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ایسا انفارمیشن نہ دیں جو کہ آپ میں وہ اسکل نہیں ہے اور آپ اسے انڈیکیٹ اس سے بتائیں تو بعد میں آپ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور جی ریزیومی آپ اپنے پاس جب انٹرویو لینے جائیں, وہاں جمع تو کروائی ہوئی ہے, لیکن اپنے پاس بھی ریزیومیز رکھ لیں. وہ اور بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ریزیومی آپ کے پاس, یا پھر آپ اپنی ریزیومی کو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی تھیں. تو جی, اور اس طرح سے اگر آپ جا کے انٹرویور سے آپ نے گئے ہیں, کمرے میں داخل ہوئے ہیں, اسے سلام کہنا چاہیے. آپ کو ہینڈ شیک جو ہے اگر کیا ہے تو آپ نے فرملی کرنا ہے, تھوڑا سا بالکل ڈھیلا ہاتھ رکھ کے نہیں, تھوڑا سا ٹائٹ گرم جوشی سے آپ نے سلام لینی ہے, شیک ہینڈ کرنی ہے. اور یہ آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک کہ انٹرویو لینے والا آپ سے کہے نہ کہ بیٹھ جائیں. آپ نے خود سے چیئر پہ برا جمع نہیں ہونا, بلکہ ویٹ کرنا ہے اس بات کا, ٹھیک ہے جی. یہ بھی کل پڑھا تھا. اور ڈوز میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اپنے انٹرویو لے رہا ہے تو اس میں آپ نے اس سے نظریں ملا کے رکھنی ہیں, نظریں جھکانی, چلیں کسی جگہ جھکانی پڑ جاتی ہیں, لیکن آپ نے آئی کانٹیکٹ اس کے ساتھ کر کے رکھنا ہے, لیکن گھورنا نہیں ہے, آئی کانٹیکٹ کرنا ہے. اور اس طرح سے, اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انتھوزیزم, آپ نے جوش و ولولہ دکھانا ہے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ کام دھیان سے کرے گا, ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ انٹرویور سے آپ جو بھی انفارمیشن شیئر کریں وہ بالکل فیکٹس پہ مبنی ہونی چاہیے, خلوص اس میں ہونا چاہیے, اور اس انداز میں آپ انفارمیشن شیئر کریں گے. اور آپ کی کوئی اچیومنٹس ہیں نا تو آپ دبا کے نہیں رکھیں, ان کا بیان کریں کہ یہ جی اس آپ کے جو جابس پہلے جاب کرتا رہا ہوں تو اس میں نے اس طرح سے کام کیا, اور یہ میری اچیومنٹس ہیں, اگر ہیں تو وہ ضرور مینشن کریں. یہ جی ہم نے ڈونٹس میں کیا کیا تھا کہ ہمیں ایسے ٹاپکس اوائڈ کرنے ہیں جس میں کوئی نزاع کا, جھگڑے کا پہلو, بحث کا پہلو نکلتا ہے, وہ نہیں, ٹھیک ہے. ایسے ٹاپکس کو اوائڈ کرنا ہے. جھوٹ بالکل نہیں بولنا, ٹھیک ہے نا. آپ نے بالکل ٹروتھ فل رہنا ہے, اور سکیسینٹلی کا مطلب ہوتا ہے مختصر اور لیکن کلیئر, واضح آپ نے جواب دینے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اپنے جہاں پہ کام کرتے آئے ہیں وہاں پر کبھی بھی جو آپ کے جونیئرس تھے یا سینئرس تھے ان کی بدخوئیاں یہاں نہیں کرنے بیٹھ جانا, ٹھیک ہے نا. ان کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس نہیں پاس کرنے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا جی, اور ایسے کویشچن جو ہے, کویشچن آنسرنگ میں آپ سمپلی کچھ تھوڑا ایکسپلین ضرور کریں, یس اور نو میں سمپلی آنسر نہ دیتے جائیں, ٹھیک ہے نا. جہاں تک ممکن ہو چیزوں کو ڈسکرائب کریں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ میں کوئی چیز آپ نے کیا ہے, اسکل ہے, تو اسے شو کیس کریں, اسے بتائیں کہ یہ جی ہے میرے پاس یہ اسکل. تو بالکل یس نو میں کرتے نہ بیٹھیں, جہاں پر بتانے کی, ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. تو کیونکہ ہر چیز کا علم تو نہیں ہوتا, سم ٹائمز بندے
سی وی بھی پوری نہیں پڑھتا، لیکن جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو ڈسکشن میں ایسا کوئی پوائنٹ آ رہا ہے تو اسے ڈسکس کریں جس میں آپ کے ہائی لائٹ ہوں آپ کے اسکلس وغیرہ. ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا تھا جی کہ چلیں جی اسپوکن ورڈز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ورڈز کس انداز سے کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کس طرح جیسچر ان کو، وہ سارا جو ہے نا نان وربل کمیونیکیشن اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ 93% آف کمیونیکیشن از نان وربل کمیونیکیشن. اس لیے آپ نے یہ سارا لباس، آپ کا رنگ ڈھنگ، وربل تو صرف وہ الفاظ ہیں جو آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لکھتے ہیں، وہ الفاظ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ساری چیزیں ہیں وہ نان وربل میں آ جاتی ہیں. تو نان وربلی کمیونیکیشن وہ جو ہے نا آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. باڈی لینگویج. جی اسٹوڈنٹس آپ میرے ساتھ موجود ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کل کا لیکچر. جی سر. جی سر. ٹھیک ہو گیا. آپ کی باڈی لینگویج جو ہے نا، دیکھیں جی امپریسو ہونی چاہیے، جو بات سالڈ انداز میں کریں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ سچ بول رہے ہیں، بہتر خلوص کے ساتھ انٹرویو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے مس لیڈ نہیں کر رہے، تو پھر آپ کے میں کانفیڈنس ہوتا ہے. اور بالکل آپ جو ہے نا جلدی کا مظاہرہ نہیں کریں، ٹھیک ہے نا، دھیمے انداز میں ریلیکس ہو کے لیکن کانفیڈنٹلی بات کریں. اور آپ کو ڈریس جو ہے ڈریسنگ اپروپریٹلی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ایسا ڈریس نہیں پہننا جو کہ پروفیشنل اوکیزنس میں نہیں پہنا جاتا. سم ٹائمز جو ہم اپنی عام لائف میں شوئی ڈریس استعمال کرتے ہیں، لیکن انٹرویو دیتے وقت پروفیشنل ڈریس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور آپ داخل ہوں تو انٹروڈکشنز تعارف کروائیں انہیں، ہینڈ شیک ہو سکتا ہے تو کریں، اور اسمائل میک، اور مسکراتے ہوئے آئی کانٹیکٹ رکھیں آپ جس سے آپ نے بات کرنی، جس کو انٹرویو دینا ہے. اور اپنے آپ پر بھی خیال رکھیں کہ کہیں آپ کسی چیز میں زیادہ تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو جو لے رہا ہے اس کی باڈی لینگویج کا بھی دھیان میں رکھیں کہ اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے نا. اس کے حساب سے پھر بندے کو اپنا جو ہے نا وہ اس پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس میں آپ پر اعتماد نظر آئے، دلچسپی نظر آئے، تو پھر اس انداز میں اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اس لیے انٹرویو لینے والے کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بھی انٹرویو دینے والا چیک کرتا ہے. اور آپ کو کمپنی کا جی پتہ ہونا چاہیے، یہ پوائنٹ پہلے بھی ڈسکس کر لیا کہ اس کی پروڈکشنز کیا ہیں، سروس جو پروڈکشن یا سروسز کیا ہیں، اس کے اینول سیلز وغیرہ، اور کون سے اس کے پارٹنرز ہیں، پروفٹس ان کے کیا رہے ہیں. یہ اگر آپ کو اس قسم کا علم ملا ہے تو لے کے جائیں جی، کیونکہ ان کو خوشی ہوگی جب آپ ان کو کوٹ کریں گے. آپ تو انہیں پتہ ہوگا کہ یہ واقعی انٹرسٹڈ ہیں جی ہمارے ساتھ کام کرنے میں. اور کمپیٹیٹرز ان کے جو بھی ہیں وہ بھی ان کے شیئر کیے جا سکتے ہیں جی. ان کی انفارمیشن اگر آپ انہیں دیں گے تو وہ بھی اچھا فیل ہوگا انہیں. ٹھیک ہے جی. اور کس ایریے میں وہ سارے، ان کی مارکیٹنگ کا ایریا کیا ہے یہ بھی پتہ ہو. اور ان کے ہاں کوئی نئی پروڈکٹس جو ہیں لانچ ہوئی ہیں، سروسز، ان کے اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ بھی ان کے لیے ہوگا کہ یہ واقعی جی ان کی ہمارے اندر انٹرسٹ ہے، لائیو انٹرسٹ ہے. اور ڈیورنگ دا انٹرویو کیا جی ایویلیویٹ کرتے ہیں آپ کے جو امپلائر جو نوکری دیتے ہیں، وہ کیا چیزیں ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس میں سیلف کانفیڈنس ہے بندے میں، یعنی کہ کانفیڈنٹلی چیزوں کو مینیج کرتا ہے. اور دوسری بات یہی نوٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا ذاتی طور پر کیا کیا سکلز ہیں، وہ جو جتنے بھی ذاتی آپ کے سکلز ہیں جو کہ آپ نے لرن کیے ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ، وہ آپ کے انٹر پرسنل سکلز ہیں، وہ سارے دیکھتے ہیں جی. اگر اچھے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کو پھر موقع دیں گے، کیونکہ وہ آپ سوٹیبل پرسن ہوں گے ان کے لیے. اور اس کے بعد یہ کہ یہ بات میں کہ واقعی آپ جو ہے خلوص رکھتے ہیں، آنیسٹی آپ کے اندر ہے، وہ شو ہو رہی ہے، اس میں وہ ریئلی انٹرسٹڈ ہوں گے کہ واقعی ظاہر ہے وہ بندہ جس میں ڈاؤٹ ہو کہ سم ٹائم چیٹ کر سکتا ہے تو ظاہر ہے اسے تو پھر نہیں نا. وہ سالڈ فوٹنگ پہ جو بندہ ہوگا، اعتماد والا ہوگا، آنیسٹ ہوگا، اس کو وہ جو ہے چانس دیں گے. اور جی نان وربل باڈی لینگویج کے بارے میں نے ابھی پیچھے بات کر لی ہے. یہ بھی ویسی ہے کہ آپ کا پوسچر کیسا ہونا چاہیے. بیٹھے ہو نا چیئر پہ تو اس طرح ٹیک لگا کے ڈھیلے ڈھالے انداز میں ادھر کو سائڈ کو جھولنا ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھنا ہے، اور جہاں پر جو ہے نا حرکت کرنی ہے نا بازوں کو، وہ ساری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل اکڑ کے بھی ٹینس ہو کے نہیں بیٹھنا، ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جی آئی کانٹیکٹ کی بات ہو گئی تھی جب آپ اسپیکنگ کر رہے ہوں، اور آپ کو فیشل ایکسپریشن جو ہیں اپنے بدلتے رہنا چاہیے.
اور کہتے ہیں کہ بالکل جو ورڈز کہہ رہے ہوں ویسے ہی ایکسپریشن آپ کے ہونے چاہیے. اور ڈریس آؤٹ لک کیسی ہونی چاہیے جی؟ ڈریس اچھا ہونا چاہیے, ویل گرومڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور آپ کو جس قدر بہتر, کیونکہ آپ کے پاس بہترین ڈریس پروفیشنل ڈریس ہے, اسے پہن کے آئیں کہ آپ کو جو ہے نا سیکنڈ چانس تو شاید پھر نہ ملے, تو اس لیے جو کچھ آپ کے پاس بہترین ہے وہ وہاں پہ شو کریں. اور جو جی ایسی چیز ویئر کریں جو آپ کو مطلب ٹائٹ نہ کرے, آپ کی حرکت کو ریسٹرکٹ نہ کرے, ٹھیک ہے نا, ایزی جس میں آپ فیل کریں, ٹھیک ہے نا. اور جناب جیولریز وغیرہ جی سمپل آپ نے جیولریز یوز کرنی ہے, شوئی جیولری نہیں یوز کرنی. اور پرفیوم خوشبو وغیرہ آپ نے بالکل یوز نہیں کرنی, کیونکہ ہر بندے کی اپنی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں. شیو لوشنز بعض بات خوشبو اچھی ہوتی ہے وہ یوز کر لیتے نہیں. اور جی کوالٹیز جس میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز, ایکسپیکٹڈ کوالٹیز آف دا کینڈیڈیٹ کیا ہے جی, یہ ہونی چاہیے. کہ اف اٹ از انگلش لینگویج, اگر آپ کے پاس کہتے ہیں کہ افیکٹو وربل کمیونیکیشن اس کی ہونی چاہیے. اگر انگلش لینگویج ہے, اگر اسے آتی ہے کینڈیڈیٹ کو, تو بہتر یہ ہے کہ اس میں اس کی مدر ٹنگ کا انفلوئنس نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اگر عموماً ہم پنجابی کی جو ہے لہجے میں انگلش بول لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوتا تھوڑا بہت جو ہے نا مدر ٹنگ کا انفلوئنس ہوتا ہے, لیکن زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو دوسری لینگویج ہے نا وہ مدر ٹنگ میں بالکل ہی مدر ٹنگ میں آ جائے, تو وہ پھر بھونڈی لینگویج لگتی ہے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کی مدر ٹنگ ہے اس کا انفلوئنس کم ہو جب آپ انگلش بولیں تو. اور آپ جب بول رہے ہوں تو بالکل ایسے جیسے نیچرلی بندہ بولتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نیچرل انداز میں بیہیو کریں گے تو اس میں پھر یقیناً وہ سنسیریٹی کے بیچ میں آ جاتا ہے. جب آپ تھوڑا سا ہچکچا کے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ جو ہے نا پوائنٹ اگینسٹ آپ کے ریز ہو جاتے ہیں. اور یہ سینٹینسز وہی چیز بولیں جو واقعی جو ہے نا صحیح پروننسیشن ہو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے ویسے بولنے کی کوشش کریں لیکن پروننسیشن نہیں ٹھیک ہوگی تو پھر بھی مسئلہ ہوگا. اور بعض اوقات ہمیں اپنی وائس جو ہے وہ لوور کرنی پڑ جاتی ہے. تو کوئی جب بہت اہم بات کرنی ہو تو ہم آواز کو لوور ڈاؤن کر لیتے ہیں, تو کہتے ہیں ایسے ادھر بھی کریں, آپ بھی ایسا کریں, ٹھیک ہے جی. اور ریجیکٹ کن کو کرتے ہیں, کمیٹیز کن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ایسے ویگ اینڈ ارریلیونٹ آنسرس. اگر آپ آنسرز ایسے دیتے ہیں جو کہ اس کے متعلقہ نہیں ہیں, اور اگر آپ بہت فجٹی ہیں, فجٹی وہ ہوتا ہے جو کہ بے چین سا رہنا والا ہو, اضطراب ہو جس کی طبیعت میں, اور آئی کانٹیکٹ جو ہے آپ کا بہت کم کرتے ہیں, نروس دکھائی دیتے ہیں اپنے بیہیویئر میں, مینرزم میں, تو پھر آپ کے اگینسٹ یہ چیزیں جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ لکھا ہے کہ جی بالوں سے کھیلنا یا نیل بائٹنگ کرنا, یہ بھی ظاہر ہے آپ کے اگینسٹ جائے گا. اور اگر آپ میں سنسیریٹی کی کمی ہے تو وہ بھی یقیناً آپ کے اگینسٹ پوائنٹ جائے گا. اور اگر آپ نے کوئی ایسا سطحی کہتے ہیں عام سا معمولی سا سپرفیشل ریمارک پاس کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, انٹرویو کو امپریس کرنے کے لیے, وہ بھی آپ کے نیگیٹو ورک میں, جیسے کوئی ایسے آپ کہہ دیں کہ میں نے پروجیکٹ ورک کیا تھا جی اس حوالے سے یہ وہ. تو سالڈ کہتا ہے جو بھی چیز ہو, پروف ہو, سالڈ چیز ہو, اس کے بارے میں بات کریں. انٹرویو کے بعد میں جب انٹرویو ختم ہو جائے تو اگر آپ اس کا لیٹر کے ذریعے شکریہ ادا کر سکیں تو کر دینا ہے, یہ آپ کے فیور میں یہ بات جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ اسے کہیں جی میں انتظار کر رہا ہوں, کہ امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے سرو کرنے کا موقع دیں گے, ٹھیک ہے جی. اب جی ہم آ گئے ہیں اس پارٹ کی طرف جو کہ نیو پارٹ ہے, جس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے. کس قسم کے کویسچنس آپ کو انٹرویور جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے, یہ وہ ہیں. انٹرویور جی آپ کو یقیناً پوچھتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلین کریں, کیونکہ میں نے بھی انٹرویوز بہت سے دیے ہیں. اکثر انٹرویوز میں یہ کویسچن ہوتا ہے کہ ایکسپلین یور سیلف, اور یہ بڑا جو ہے نا ٹرکی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹس مینیج کرنی ہے جو کہ آپ اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو اپنے منہ میں یا مٹھو اچھی طریقے سے بن سکیں, لیکن اوور ایگزیجریٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. اور آپ نے بتانا ہے جی, آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو پریویسلی جاب کر رہے تھے آپ نے وہ جاب کیوں چھوڑی ہے, اور اب آپ کو جو جاب
جس کے لیے متلاشی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کس قسم کی جاب، کیا ویسی ہی جاب؟ تو یہ اس قسم کے سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ہمارے پاس یہ جاب آپ کو کیوں اپیل کر رہی ہے، کیوں ہمارے ساتھ آپ جاب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کویسچنز ہیں جو کہ یہاں پہ لسٹر ہیں، اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. انٹرسٹنگ کویسچنز ہیں. اور کہ وائی ڈو یو تھنک یو وڈ بی گڈ ایٹ دس جاب، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ پرسنلی کہ آپ اس جاب کے لیے ٹھیک ہیں، آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز بھی پوچھ لیتے ہیں جی، ویکنیسز بھی. اور ٹھیک ہے نا، ویکنیسز بھی بڑی دھیان سے بتانی پڑتی ہیں، اس انداز میں بتاتے ہیں کہ وہ بھی اسٹرینتھس لگنی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم جاب آفر کریں گے تو آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ آپ ہماری کمپنی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو جاب کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنی دیر تک آپ سٹے کریں گے، کتنا آپ کا پلان ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے سوال. اور کہتے ہیں کہ ڈونٹ یو تھنک یو مے بی ٹو اولڈ، یہ بھی سوال آپ سے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ عمر کا تو نہیں سمجھتے اس جاب کے لیے، یا آپ کی عمر کم تو نہیں ہے، آپ انیکسپیرینس تو نہیں ہے، انیکسپیرینسڈ ہیں اس جاب کے لیے، کہ ایسا تو نہیں فیل کرتے. اس قسم کے کویسچن ہوتے ہیں جی. اور اچھا جی، ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. کہتے ہیں کہ یہ کویسچن بہت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ بتائیں جی اپنے ایکیڈیمک ریکارڈ کے بارے میں، اپنے سکلز کے بارے میں، کوالیفیکیشنز کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اور ایسی چیزوں کے بارے میں جو کہ آپ نے جو ہے نا یو ہیو ہیلڈ دیٹ، کہ ایسا کام جو آپ نے ابھی جاب جس میں آپ کر رہے ہیں اپلائی، اس کے حوالے سے پہلے اس قسم کا کام کیا ہے تو بتائیں. اور آپ کو 3 منٹس عموماً دیتے ہیں جس میں کہ آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے. اور کہتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ یہ جو آپ سے کویسچنز ہیں ان کے آپ آنسرز لکھ لیں اچھے والے، اور ان کی ریہرسل کر لیں. واٹ ڈو یو تھنک یو ڈو ٹو بی گڈ. کہتا ہے کہ آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ اس جاب کے لیے کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ انہیں کہیں کہ اس کا بیسٹ آنسر یہی ہے کہ میں واقعی جہاں بھی میں جاب کرتا ہوں آئی لو ٹو ورک، اور میں ان لوگوں میں جو ہے گھل مل جاتا ہوں، اس انداز میں آپ نے. اور ایک ایسا جاب میں کرنا چاہتا ہوں، کیوں کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی میرے لیے یہ ایک چیلنجنگ جاب ہے، میں اس میں اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتا ہوں. مطلب یہ اس کا آنسر ہے واٹ ڈو یو تھنک یو ڈو بی گڈ ایٹ دس جاب. ٹھیک ہے جی، اس جاب کے لیے آپ اچھے ہو سکتے ہیں، تو کیا اس کا آنسر ہم کر رہے ہیں. واٹ اپیلز یو اباؤٹ، اس جاب میں آپ کو کیا چیز اپیل کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، مطلب ایکسپرٹیز زیادہ اس سے بہتر انداز میں انوالو ہیں جو کہ پہلے جاب میں تھیں، اور واقعی میں لرننگ اپنی چاہتا ہوں. مجھ میں کوئنچ مائی تھرسٹ کا مطلب پیاس بجھانا چاہتا ہوں نالج کی اس ریلیٹڈ فیلڈ میں، اس لیے. اور اس طرح سے کہ ٹو بی یونیک ان ڈیسیجن میکنگ اسکلز. کہتا ہے کہ ان فیوچر یہ جاب کرنے سے مجھے جو لگتا ہے کہ میری ڈیسیجن میکنگ اسکل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. ایک اچھا آنسر ہے کوئی بھی پازیٹیو وے میں کہ آپ کو کہ یہ جاب کیوں اپیل کر رہی ہے. اب آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، اس نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دے دی ہیں. واٹ آر یور اسٹرینتھس. اسٹرینتھس آپ کی کیا کیا ہیں جی، جو جب آپ کا سبجیکٹ نالج، جس جاب آپ کر رہے ہیں اس پوزیشن پہ آپ کو کتنا علم ہے، اور آپ کے اندر پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے کون سا کام پہلے، کس طرح سے پرائرٹیز کو، جو ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے اس کو ظاہر ہے تو زیادہ توجہ سے پہلے ہینڈلنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پرائرٹیز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے یہ آپ نے انہیں بتانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ مسائل کو کس انداز میں سولو کرتے ہیں اگر مسئلہ پیدا ہو جائے تو. اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا جی ورک انڈر پریشر بہت اچھا کام کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اور یہ کہ آپ جو بھی پروجیکٹس دیے جاتے ہیں میں ان پہ بڑا فوکس، یہ بڑے اچھے پوائنٹس اس نے دیے ہوئے ہیں. آپ جو ہے ان پوائنٹس کو اپنے اسٹرینتھ کے طور پہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کے اندر، اور جو آپ کی جو پروفیشنل اسکل ہے اس کو بتائیں. لیڈرشپ اسکل اگر آپ کے بیچ میں ہے
تو وہ بتائیں. اور اپنا جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ آپ فیل کرتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ جی. اور ویکنیسز جو ہیں اس کے حوالے سے جب آپ نے بات کرنی ہے, کہتا ہے اس انداز میں بتائیں, ہیئر یو ہیو ٹو ٹیل یور ویکنیس ایز اسٹرینتھ. ویکنیس جو ہے نا اس انداز میں بتانی ہے کہ وہ اسٹرینتھ لگے. مطلب یہاں پر کہہ رہے کہ آئی ول آلویز بی کمیٹڈ, کہتے ہیں اسائن وقت, جو کام مجھے اسائن کیا جاتا ہے میں اس کو بڑا دل لگا کے کرتا ہوں, اور میں اپنے کو ورکر سے بھی چاہتا ہوں کہ وہ اس کو کریں. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ اور کہتا ہے اس سے میرے جو ہے نا انٹرپرسنل ریلیشن شپ وہ افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن میں کوئی نہیں, میں کر لیتا ہوں. بعض اوقات لوگ مجھے ٹینشن بھی دیتے ہیں لیکن میں وہ ٹینشن لیتا ہوں. میرے میں یہ ہے کہ میں نے کروانا ہوتا ہے جی, ٹینشن. چلے یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے, وہ اس کو نیگیٹو کے طور پہ پالش کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بٹ دا آؤٹ کم آف ورک ول بی سیٹسفائیڈ. کہتا ہے کہ جو بھی ہے میں ٹینشن لوں لیکن میری کام کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اچھی ہی ہوگی. اور کہتا ہے کہ دس ایگزامپل سوٹس ٹو دا ٹیم لیڈر. کہتا ہے بالکل ٹیم لیڈر کو جو ہے نا ایسے چلنا پڑتا ہے, صرف لوگوں کے جذبات کو نہیں دیکھنا پڑتا. میں لوگوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ جب مجھے کام دیا گیا ہو میں نے کام کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اصل میں لوگوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتا, نیگیٹو چیز ہے, لیکن وہ کام کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنے پروفیشنل کو استعمال کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں پتر؟ اسٹوڈنٹس آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ یس سر. آپ کدھر چلے گئے تھے؟ میں اتنی دیر آپ نے مجھے آنسر بیک کرنے میں لگائی ہے سبھی لوگوں نے. سر ادھر ہی ہے, وہ آپ کی آواز کٹ رہی تھی, اچھا اچھا کٹ چلیں. کٹ کے آ رہی تھی بیچ میں, کافی ٹائم آپ کی آواز کٹتی ہے. اچھا 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 چلیں. وہ یہاں پر جو ہے نا میں اسی لیے میٹ پہ لے رہا ہوں یہاں پر, کیونکہ ہاٹ اسپاٹ سے لینا ہوتا ہے. ہمارے نئی آبادی ہے تو یہاں پر سگنل کا تھوڑا بہت پرابلم سم ٹائمز ہو جاتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گا. جہاں پر کوئی کمی رہ گئی نا وہ انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گی, آپ اسے میٹ کر لیں گے. اب آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے جی کہ اگر آپ کو یہ جاب دیا جائے, آفر کیا جائے تو آپ کر لیں گے؟ تو یقیناً جی آپ انہیں کہیں گے کریں گے, کیوں نہیں کرنا جی. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ نے اپلائی کیا اور کہیں گے کہ میں بیسٹ انداز میں آپ کی آرگنائزیشن کو سرو کروں گا. اگر آپ نے نو کہا ہے, ویسے تو نو کہنا نہیں چاہیے, اگر نو کریں گے تو پھر تو آپ کا وہ سارا مدعا ہی فوت ہو جاتا ہے. اگر نو کیا ہے تو پھر اس کی ریزن دیں گے جی میں اس طرح سے نہیں کر پاؤں گا. یہ عموماً سوال بعد میں ہوتا ہے جب جو ہے نا ساری رسپانسبلٹیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے, تو سم ٹائمز بندہ فیل کرتا ہے کہ میں اس میں فٹ نہیں ہوں گا, تو پھر ریزن دے کے بندہ انکار بھی کر سکتا ہے. اور وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دس کمپنی, اس کمپنی کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ تو وہ جی آپ نے بتانا ہے. ہم نے پہلے یہ بات ڈسکس کر لی ہے کہ کمپنی کی ہسٹری, بایو ڈاٹا جس قدر اویلیبل ہو سکتا ہے نیٹ سے یا ادر ریسورسز سے, اس کو اسٹڈی کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے, اور کتنے اس میں ورکر ہیں, کیا کیا والیوم ہے, کیا اس کا اس کا ورک ایریا کیا ہے, یہ ساری ڈیٹیلز اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. یہ بتائیں گے جی آپ انہیں. اور اگر آپ کو جاب دی جاتی ہے, ہاؤ لانگ وڈ یو اسٹے, تو پھر آپ کتنا عرصہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں آپ یہ کہیں گے یو سیٹ ہائی اسٹینڈرڈس فار یور سیلف اینڈ میٹ دیم. آپ کہیں گے جی ہاں جی میں لائک کرتا ہوں, میرا اس میں مطلب ایم ہے کہ میں اس میں کچھ اپنے آپ کو پروو کر کے دکھاؤں, اور انشاءاللہ کمپنی جو ہے اس کو آگے چلائیں گے, بڑھائیں گے. تو اس انداز میں ایک سرٹن ٹائم نہیں دیتے کہ میں جی اتنا عرصہ ادھر رہنا ہے, پھر میرا یہ پلان ہے, ایسے نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. آپ نے یقین دلائیں گے کہ آپ کے جو نتائج ہیں وہ سکسیس کی صورت میں نکلیں گے, اور آپ یہاں پہ اسٹے کریں گے. ٹھیک ہے نا. کمپنی میں جائیں گے نہیں اتنی جلدی چھوڑ کے, پھر ہی تو وہ آپ کو دیں گے. بیڈ امپریشن کس طرح سے, آپ کون سی چیزیں ہیں جو کہ بیڈ امپریشن کریٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ کی پرسنل اپیرنس ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں پرسنل اپیرنس میں آپ کے ڈریس وغیرہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کا ناخن, نیل وغیرہ, جتنے بھی جو ہائیجینس کے متعلقہ چیزیں ہیں,
یہ پرسنل اپیئرنس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جوتے اگر ڈرٹی ہیں, لباس پر داغ لگے ہیں, ٹھیک ہے نا, بال بڑے ہوئے ہیں, ٹیڑھے ہیں, شیو بڑی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں پرسنل اپیئرنس میں آتے ہیں. یہ پور نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے, رویہ جو ہے وہ نیگیٹو ہے, آپ بچتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ چیز نہ, یعنی کہ آپ بریو نہیں ہیں اور ایکسکیوز کرتے ہیں بار بار, یہ چیزیں آپ کے نیگیٹو میں جائیں گی. اور آپ اگر شو نہیں کر رہے پراپر انٹرسٹ, ٹھیک ہے نا, بعض اوقات بندہ جو ہوتا ہے وہ ہائی ایئرز میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اسے ضرورت اتنی نہیں ہوتی, اس لیے پھر انٹرسٹ نظر نہیں آتی. تو پھر وہ اگر انٹرسٹ نظر نہیں آتی آپ کی اتنی زیادہ, تو ظاہر ہے پھر وہ بیڈ امپریشن کریٹ ہوگا, وہ آپ کو انکار کریں گے. اور اگر آپ نے پریپریشن اچھی نہیں کی, ظاہر ہے یہ بھی بیڈ امپریشن کریٹ کرے گی. اور آپ کا جو آپ نے رول کرنا ہے, وہاں پہ کام کرنا ہے, اگر اس کا آپ کو پور نالج ہے, بیڈ امپریشن کریٹ کرے گا. اور اس طرح سے آپ جو ہے نا, اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں اپنے اسکلز جو آپ کے اندر ہیں ان کو پروو کرنے کے لیے, اگر آپ سے وہ کچھ پوچھ لیتے ہیں, یہ بھی بیڈ امپریشن. آپ نے کسی چیز کا دعویٰ کیا, اس پہ پورا نہیں اتر سکے. اور اگر آپ زیادہ سیلری یا بونس اس طرح کے ریوارڈز کی بھی بات کریں گے, ایکسیسو بات کریں گے زور دے کر, تو وہ نیگیٹیولی دیکھیں گے اس بات کو بھی. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کے پاس کوئی کیریئر پلان نہیں ہے, آگے بڑھنے کا کوئی ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, گول نہیں ہے, تو یہ بھی آپ کی نیگیٹو میں بات چلی جائے گی. اور جی, کیا آپ نے جب بھی انٹرویو میں جانا ہے تو چاہیے آپ کو کہ آپ ایک موک پریکٹس کر لیں. موک پریکٹس جیسے فوج نہیں کرتی ایکسرسائزز, تو وہ موک پریکٹسز جو ہوتی ہیں ساری وہ پہلے کرتے ہیں, تاکہ یہ جو ریہرسل جسے بولتے ہیں, ریہرسل آپ کر لیں اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ انٹرویو کے لیے. ایسے عموماً لوگ کرتے ہیں تاکہ وہاں پر آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں. اور یقیناً جی انٹرویوئنگ جو ہے یہ آپ کی ایک سکل ہے, اور پریکٹس کے ذریعے ہی جو ہے آپ اسے پالش کر سکتے ہیں. اور جتنا بہتر ہے کہ آپ پریکٹس کریں اور اپنے آپ کو پرفیکٹ کریں اسکل میں, واقعی یہ اسکل ہے جس کی لرننگ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. یہ تو تھا اسٹوڈنٹس انٹرویو کے حوالے سے ڈیٹیل. کل والا بھی میں نے ساتھ ملا دیا. آج جو ہے کہ کون کون سے کویسچنس کیے جا سکتے تھے, ان کے کس کس طرح سے آنسرز ہونے ہیں. تو جزاک